السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستانی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ فائرنگ سے ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کے علاوہ ملک کی اہم سیاسی شخصیات کی جانب سے جہاں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، وہیں اس واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف اتوار کی شب کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں مارے گئے تھے، اور ان کی موت کی تصدیق ان کی اہلیہ نے پیر کی صبح کی۔ جویریہ صدیق نے ٹوئیٹر پر لکھا کہ آج میں نے اپنا دوست، شوہر اور پسندیدہ صحافی کھو دیا۔ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ ارشد شریف کی کینیا کے مقامی ہسپتال میں لی جانے والی آخری تصویر کو شیئر نہ کیا جائے۔ دوستو، ارشد شریف نے رواں سال اپریل میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ بعد ازاں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اطلاعات کے مطابق خود ساختہ جلا وطنی کے دوران وہ دبئی اور لندن میں مقیم رہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ ارشد شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے۔ ارشد شریف کی میت کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی۔ دوستو، مریم اورنگزیب پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے سے متعلق حقائق جاننے کے لیے ہم کینیا کی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ نیروبی میں موجود پاکستانی سفارت خانہ ارشد شریف کے معاملے میں مکمل معاونت کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ میت کی شناخت مکمل ہو چکی ہے، اور اس کی پاکستان منتقلی کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی APP کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کینیا میں پاکستان کے سفیر سیدہ ثقلین نے ارشد شریف کی میت کی شناخت کر لی ہے، اور میت کی واپسی کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق کینیا کی حکومت نے سرکاری طور پر ارشد شریف کی موت کے بارے میں اب تک کچھ نہیں بتایا۔ جیسے ہی کینیا کی حکومت ہمیں آگاہ کرے گی، ہم تفصیلات سے ارشد شریف کے اہل خانہ اور عوام کو آگاہ کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا پر ارشد شریف سے متعلق جاری قیاس آرائیاں افسوسناک ہیں۔ مصدقہ حقائق سامنے آنے تک قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ ارشد شریف کی موت کے حوالے سے تمام حقائق آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے جب ہمیں مصدقہ حقائق ملیں گے، اس لیے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلی فون پر ارشد شریف کی والدہ سے تعزیت کی، اور اس بات چیت کے دوران بیٹے کی میت جلد پاکستان لانے کی درخواست پر وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ اس سلسلے میں تمام اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں کینیا کی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے، اور معمول کی کارروائی کے مکمل ہوتے ہی
ارشد شریف کی میت کو فوراً پاکستان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق ارشد شریف کی میت کی وطن واپسی کے لیے وزیر اعظم نے سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ کو یہ عمل تیز بنانے کی ہدایات کی ہیں اور دونوں وفاقی سیکریٹریٹ سے کہا ہے کہ میت کی وطن واپسی کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کریں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف کے مبینہ قتل سے متعلق ایک درخواست پر وزارت داخلہ اور خارجہ کے نامزد افسر کو ارشد شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کی ہدایت کرتے ہوئے منگل تک رپورٹ طلب کی ہے۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ صحافی کی میت نیروبی میں ہے۔ ارشد شریف کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کے علاوہ ملک کی اہم شخصیات کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی موت صحافت اور پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ان کی روح کو سکون ملے اور ان کے اہل خانہ بشمول ان کے فالورز کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ ارشد شریف کی موت کی حیران کن خبر پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ اس بےایمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بیرون ملک روانگی سے قبل ہراساں کیے جانے کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ کراچی میں پیدا ہونے والے 49 سالہ ارشد شریف نے متعدد پاکستانی نیوز چینلز میں کلیدی عہدوں پر کام کیا تھا۔ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے سے قبل وہ نجی نیوز چینل ARY سے منسلک تھے، تاہم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا، جس کا اعلان ان کا ملک چھوڑنے کے چند دن بعد ARY کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بعد ازاں وہ بیرون ملک سے اکثر ولاگز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے تھے اور عمران خان کے خلاف بیرونی سازش کے بیانیے کے حامی تھے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں FIA کی جانب سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو صحافیوں کے خلاف شکایت کی صورت میں صحافتی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارشد شریف کے وکیل فیصل چودھری کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ان کے موکل ارشد شریف کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ ارشد شریف کی رپورٹنگ اور حکومت پر تنقید بتائی گئی۔ درخواست کے مطابق ارشد شریف ذرائع سے ملنے والی ان معلومات کے بعد ڈرے ہوئے تھے کیونکہ سوشل کپڑوں میں ملبوس افراد ان کے گھر اور خاندان کی نگرانی کر رہے تھے۔ تاہم FIA کا دعویٰ تھا کہ اس نے نہ تو ارشد شریف کو گرفتار کیا ہے اور نہ ہی انہیں ہراساں کیا گیا۔ عدالتی حکم کے مطابق FIA کے ڈیکریٹر نے بتایا تھا کہ درخواست گزار کے خلاف کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوا تھا۔ دوسرے رپورٹ کے مطابق کینیا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک جگہ جہاں پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی تھی، وہاں پولیس کو ایک کار کا پیچھا کرنے کے لیے کال کی گئی اور یہ ویسی ہی کار تھی جس میں ارشد شریف سوار تھے۔ پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کار کو روکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن گاڑی نہیں رکی،
جس کے بعد پولیس نے گاڑی کا پیچھا کیا اور فائرنگ سے پاکستانی صحافی کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ان کے ڈرائیور زخمی ہوا جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کینیا کی حکومت سے رابطے میں ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کے ارشد شریف کے قتل کی کہانی جو آپ کے گوش گزار کی ہے۔ ان سب واقعات سے یوں پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف پی ٹی آئی کے حامی تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب قتل کس پر پڑتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے گی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔